سب سے پہلے تو میں سردار اختر جان مینگل صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے اس اہم موضوع کو آج اس انٹرنیشنل ہیومن رائٹس ڈے کے حوالے سے یہاں رکھا اور ہمیں بات کرنے کا موقع دیا۔ یہاں پہ آغا حسن صاحب نے ایک بات کیا کہ اسلام آباد میں اس لیے رکھا کہ سنا جائے۔ بدبختی ہے کہ اسلام آباد ہندہ بھی ہے، دیکھتا نہیں، اور اسلام آباد بہرا بھی ہے، سنتا نہیں، خصوصاً اس سبجیکٹ کو۔ یہاں پہ میری پیش رو مقررین نے آئین کے حوالے سے بات کیا۔ محمود خان اچکزئی صاحب کے ساتھ آئین کا کتاب بھی اس ڈائس پہ تھے، اور یہاں پہ آئین کے آرٹیکل 9 کا حوالہ بھی دیا گیا جو تحفظ دیتا ہے مال اور جان کی۔ لیکن بدبختی ہے اس ریاست کی کہ یہاں آئین اپنا حفاظت ہی نہیں کر سکتا، آئین خود محفوظ نہیں ہے۔ کبھی تو آمرون نے اس آئین کو بوٹوں کے ذریعے روند ڈالا، اور کبھی آمروں نے یہ بھی کہا کہ یہ آئین ایک کاغذ کا پرزہ ہے، اسے پھاڑو اور اسے ڈسٹ بین میں پھینک دو۔ اور یہ بھی بدبختی رہا کہ یہاں پہ آمریت کے تلے جو چتری میں عوامی حکومت کہے گئے، انہوں نے بھی آئین کے ساتھ کچھ اچھا نہیں کیا۔ آج تو انٹرنیشنل ہیومن رائٹس ڈے کے حوالے سے ہم بات کرتے انٹرنیشنلی یا بات کرتے پاکستان کی، لیکن اس میں دو رائے نہیں ہے کہ آج پاکستان میں انسانی حقوق پامال ہو رہے ہیں، اور بہت بری طرح سے پامال ہو رہے ہیں۔ لیکن میں جب بلوچستان کو دیکھتا ہوں، اور میں انتہائی معذرت کے ساتھ آمنہ جنجوعہ صاحبہ بیٹھی ہوئی ہے، اور ہماری بہت سے یہاں پہ ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹس بیٹھے ہوئے ہیں، بلوچستان کے زخم اتنے ہیں، اور یہ 70 سال کے زخم ہیں، اور یہ زخم دن بدن بڑھتے جا رہے ہیں، اور ان سے 55-60 سال کے زخموں سے آج بھی خون رس رہا ہے۔ تو معذرت کے ساتھ میں فوکس بلوچستان پہ بات کروں گا۔ بلوچستان کا سب سے بڑا مسئلہ المیہ یہ رہا کہ 70 سال سے اس ریاست نے بلوچستان کو ایک نو آبادیاتی طرز استحصال کا نمونہ بنایا، اور 70 سال میں یہاں پہ میرا ایک مقرر دوست نے کہا کہ 18-20 سال سے گمشدہ افراد کا مسئلہ۔ میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ بلوچستان کی تاریخ کو دیکھیں تو یہ 18-20 سال کا نہیں، یہ غم 70 سال کا ہمارے گلے میں ہے۔ اگر ہم اس کو تقسیم کریں، جو یہاں پہ 50 سال کے جو ہمارے وہ مہربان ہمارے دوست، وہ ہماری جان و جگر جو ہم سے گم کیے گئے، وہ مشرف دور سے پہلے کو اگر آپ تقسیم کر لیں، جیسا کہ اس میں ہماری دوستوں نے سردار زادہ اسد مینگل کا بھی بات کیا، مشرف کے دور میں تو وہ سینکڑوں میں گم، اور آج تک 55-60 سال سے بہت سے گھرانے آج بھی انتظار میں ہیں۔ اور مشرف کے بعد یہ تعداد اتنی بڑھتی گئی، ہزاروں میں پہنچ گیا، اور اگر آپ بلوچستان کو 2009 سے دیکھنا شروع کریں تو یہ تعداد کہیں گنا یہ فگر بڑھ گیا، اور اس میں ایک سلسلہ اور شروع ہوا جو لاشوں کو مسخ کر کے پھینکنے کا سلسلہ بھی شروع ہوا۔ اس کی وجوہات کیا تھی؟ بلوچ نے اپنی تحفظ اور اپنی شناخت کی تحفظ، بلوچ نے اپنے سائل
اور اپنی وسائل، اور بلوچ نے اپنے نوجوانوں کو سیاسی شعور اور سیاسی فکر اور سیاسی آگاہی جب دینا شروع کیا تو اس پہ غداری کے القابات لگنے شروع ہوئے، اور کہا گیا کہ یہ ریاست کے غدار ہے، کیونکہ یہ وسائل سے مالا مال صوبہ، یہ دنیا کے اس خطہ زمین جو اللہ کی نعمتوں سے بھرا ہوا، جس میں سونا چاندی اور 74 نعمتیں اللہ کے، اس ریاست نے یہ سمجھا کہ اگر یہاں کے نوجوانوں میں شعور و آگاہی ہوگا، ان میں پولیٹیکل اویئرنیس ہوگا، اور یہ حق کی حاکمیت مانگیں گے، اور یہ اپنے حقوق پہ اپنے دست اختیار مانگیں گے، تو مشکلات ہوگا۔ تو انہوں نے ان القابات سے کہ جی غدار ہے، اس کے سلسلے میں قید و بند کی سلسلے شروع کیا، یہاں پہ کلی کیمپس کا سلسلہ شروع ہوا، یہاں پہ ٹارچر سیل اور جیلوں کے سلسلے شروع ہوئے، اور ان سب اربوں میں سب سے بدترین اربہ اٹھانا اور گم کرنا، گم شدہ افراد، اور ایک ایسا سلسلہ شروع ہوا کہ جی کہیں سے بھی اٹھا لو، چاہے وہ مسجد ہے، چاہے یونیورسٹی ہے، چاہے ہاسپٹل ہے، چاہے بازار ہے، اور اس کو جہاں اس کو لے جا کے اس کے ساتھ آپ کا جو جی چاہے کرو، ان کو ٹارچر کرو، سزائیں دو، 20 سال گم کرو، اور یا چھوڑ دو، کوئی آپ سے پوچھنے والا نہیں، اور کوئی آپ سے اس کا حساب لینے والا نہیں، کوئی قانون نہیں، کوئی پرس و جرس والا نہیں۔ اور یقیناً ہماری بلوچ خواتین جو آج میری مائیں، میری بہنیں اور یہ بچیاں جو ہماری سامنے بیٹھے ہیں، ہماری بلوچی میں ایک بات کہتے ہیں کہ آگ تو نظر آتا ہے، لیکن اس جگہ سے پتہ ہوتا ہے کہ جہاں پہ آگ جل رہا ہوتا ہے، اس کی تپش، اس کی گرمی آپ اس ماں کی دل سے پوچھو۔ اور ہماری خواتین، وہ مائیں، وہ بہنیں، وہ بچے اپنی گھر کی دہلیز پار نہیں کر چکے تھے، وہ کبھی اپنی گھر کی دہلیز سے باہر نہیں نکلے تھے، جن کو شاید سورج کی شعاؤں نے بہت کم دیکھا، وہ اتنی مجبور ہو گئے اپنے بھائیوں کے لیے، اپنے باپ کے لیے، اپنی شوہروں کے لیے، اپنے بیٹوں کے لیے، لخت جگرز کے لیے، کہ انہوں نے کوئٹہ سے کراچی تک مارچ کیا۔ آج بھی میری بہنوں کی جو پاؤں لہو لہان تھے اور پٹیوں سے باندھے ہوئے تھے، ان سے خون رس رہا تھا، وہ تصویریں آج بھی ہمارے پاس ہیں۔ اور کراچی کے بعد اس ریاست کی اشرافیہ کو اور اس ریاست کے مقتدر قوتوں کو پھر احساس دلانے کے لیے ان کا مارچ کراچی سے اسلام آباد تک آیا، لیکن افسوس کچھ نہیں ہوا۔ میں تو ایمانداری سے بغیر لفاظی کے میں سلام پیش کرتا ہوں اپنی ان بہنوں کو، ان ماؤں کو اور یہ بچیوں کو، کہ جنہوں نے ایک بچی کی حیثیت سے جدوجہد کے سلسلے شروع کیے، آج جوان ہو گئے پریس کلبوں کے سامنے، روڈوں پہ، چوراہوں پہ، چوکوں پہ، اور اقتدار کے ایوانوں میں اور جوڈیشری کے دروازوں پہ۔ اور ایسے بچے جو پیدا ہوتے ہی وہ اب ان کے باپ کو اٹھایا گیا، آج وہ نوجوان ہو گئے ہیں۔ افسوس کہ یہاں پہ عدالتوں کا مطیع اللہ جان صاحب نے بہت تفصیل سے بات کیا، میں صرف ایک بات کرتا ہوں کہ یہاں پہ عدالتوں سے بھی اعتماد اٹھ گیا۔ 2012 میں سپریم کورٹ کا جب ٹرائل چل رہا تھا، اس میں 3 لوگوں کے کیسز کا جب ڈسکشن سپریم کورٹ میں ہوا، ترین صاحب کو، ساجد ترین صاحب کو بہت بہتر پتہ ہے،
اس پہ گواہ پولیس والے تھے کہ ان کو ریاستی اداروں نے اٹھایا. سی سی ٹی وی کے فوٹیجز دکھائے گئے. سپریم کورٹ کا حکم تھا کہ جی فوری طور پہ بازیاب کیا جائے. بازیاب تو ہوئے لیکن ان کی لاشوں کو گولی مار کے پھینک دیا گیا. تو جب قاضی کورٹ سے آپ کا سپریم کورٹ پہ آپ کا اعتماد نہیں ہے، یہاں پہ ایک بات کیا جاتا ہے کہ کفر کا حکومت چل سکتا ہے، ظلم کا حکومت نہیں چل سکتا. میں تو کہتا ہوں کہ کفر کی ریاست چل سکتا ہے، ظلم کی ریاستیں نہیں چل سکتی. اور آج بھی بلوچ کو اتنا دکا دے کے اس نہج تک پہنچایا گیا ہے کہ اگر آپ گوادر کو دیکھ لیں، آج گوادر میں 2 ہفتوں سے ایک احتجاج کا سلسلہ چل رہا ہے. یہاں پہ ہمیں کہا گیا کہ ہم 64 ارب کا ایک چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور ہم لا چکے ہیں، جو یہاں پہ اس خطے کے لیے ایک گیم چینجر ہوگا. اس میں ریاست پاکستان کے ساتھ سارا خطہ، یہاں پہ شہد اور دودھ کے نہریں بہیں گے. اور اس 64 ارب پروجیکٹ کا بیس گوادر تھا. اگر گوادر نہیں ہوتا، ڈیپ سی پورٹ نہیں ہوتا، وہاں پہ 64 ارب کا سلسلہ نہیں ہوتا. اس پہ زیادہ نہیں جاؤں گا کہ لیکن آج گوادر کے لوگ حق 2 کے لیے ساری ہماری خواتین باہر نکلے ہوئے ہیں. ہزاروں کے تعداد میں خواتین روڈوں پہ ہے. پچھلے 20 دنوں سے ہزاروں کے تعداد میں گوادر اور مکران کے بلوچ روڈوں پہ ہے. ان کا صرف ڈیمانڈ ہے کہ ہمیں پانی دو، ہمیں بجلی دو، اور ہمارے جو ٹالرنگ کے لیے آپ نے ہماری بلوچ جو سائل ہے، آپ بلوچ سائل کی نسل کشی کر رہے ہو. وہ جار جو دنیا میں بند ہے، آپ بلوچ سائل پہ استعمال کر رہے ہو، اس کو بند کرو. اور ہمیں بارڈر ٹریڈ جو ہمارا بند کیا ہے اس کو چلایا جائے. ان جائز ڈیمانڈز کے لیے ان پہ 5500 پولیس بھیجا جاتا ہے. اور وہاں پہ کل کے دن ایک بہت بزرگ ہماری سیاستدان جو کہ کینسر کی عارضہ میں مبتلا ہے، وہ جب اظہار ہمدردی کرنے جاتا ہے ان کو بھی ہریسٹ کیا جاتا ہے. کتنی بے شرمی کی بات ہے. اور دوسری بات کہ جان بوجھ کر بلوچ کو انتہا پہ پہنچایا جا رہا ہے. میں نہیں سمجھتا ہوں کہ یہ ریاست کی اشرافیہ یا اس ریاست کے مقتدر قوتیں چاہتے کیا ہے. 2.5 سال کے لیے ڈاکٹر مالک کا حکومت بنا تھا. اس حکومت میں ڈاکٹر مالک نے اسلام آباد والوں کے ساتھ مل کر کہا کہ جی بلوچ جو باہر بیٹھے ہوئے ہیں ان کو سنا جائے، ان کی تحفظات کو ایڈریس کیا جائے. 5 رکنی کمیٹی بنا، اس میں میں بھی کمیٹی ممبر تھا. ہم جا کے بلوچوں سے ملے. جب واپس آئے تو اس ریاست کی اشرافیہ نے آج تک ہمیں سننا گوارا نہیں کیا. ہم نے ہر دروازہ کٹکھٹایا، سنو بلوچ کہتا کیا ہے. اسٹوڈنٹس احتجاج کے لیے نکلتے ہیں، ان پہ گولیاں بھی برسائی جاتی ہے اور ان کو لہو لہان کر کے جیلوں میں بھیجا جاتا ہے. گمشدہ افراد کے حوالے سے بہت بہترین بات یہاں پہ منظور پشتین نے کیا کہ ایک انڈین ایجنٹ، اس کے لیے آپ اسپیشل قانون سازی کر کے کہ وہ اپنی فیملی سے بھی بات کرتا ہے، بات کرنے کی اس کو اجازت دیا جاتا ہے، اور اس کے لیے اس کو اپیل کرنے کی بھی اجازت دی جاتی ہے. لیکن یہ بلوچ کے لیے نہیں ہے. بلوچ جو 50 سال سے اپنے لوگوں کے انتظار میں وہ مائیں جو ہر عید کی شام دروازے پہ دستک کو سمجھتے ہیں کہ شاید میرا بیٹا آ گیا، اور وہ عورتیں، وہ ان کی بائی، کوئی بھی لاش جب کہیں ٹی وی پہ پٹی چلتا ہے کہ جی لاش ہے، شناخت چاہیے، پاگلوں کی طرح بھاگتے ہوئے جاتے ہیں کہ کہیں میرا بھائی کا نہ ہو، کہیں میرے بیٹے کا نہ ہو، یا کہیں میرے شوہر کا نہ ہو. اس کرب میں آپ نے ہمیں مبتلا کیا ہے کہ وہ خاتون جو یہاں پہ ذکر ہوا
کہ 15 سے 20 سال 10 سال یہ خاتون صرف اس انتظار میں بیٹھے ہیں کہ کیا میں بیوہ ہوں یا میرا شوہر زندہ ہے. بہت سے فیملیز ہمارے پاس پہلے تو آتے رہے کہ خدا را کوشش کرو کہ ہماری یہ نوجوان واپس آ جائے. اب وہ آ کے کہتے ہیں کہ خدا را اگر نہیں ہے تو ہمیں بتا دو تاکہ ہمارے دل کو تسکین ملے. مجھے احساس ہے کہ یہاں پہ آپ 7 گھنٹے سے بیٹھے ہو. میں مزید بات نہیں کرنا چاہتا, صرف آخر میں یہ بات میں ضرور کروں گا کہ اس آج کی دن کی مناسبت سے اس ریاست کے ارباب اقتدار یا اشرافیہ ضرور اس بات کو سوچے کہ آج مقررین میں سے کوئی 5 یا 6 ہماری مقرر, جس میں ہمارے صحافی دوست بھی شامل, ہماری پولیٹیکل دوست بھی شامل, ہمارے ہیومن ایکٹیوسٹ بھی شامل, ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ بھی شامل, کہتے ہیں کہ دسمبر کا مہینہ ہے, سبق سیکھو. جو واقعہ آپ کے ایک دفعہ ہوا اس ریاست کے ساتھ, اس سے سبق سیکھو, اس کو نہ دہراؤ. آخر میں ایک شعر کے ساتھ ساغر صدیقی کا, زندگی جبر مسلسل کی طرح کاٹی ہے, جانے کس جرم کی پائی ہے سزا یاد نہیں. بہت مہربانی, شکریہ جی.